سورۃ الاخلاص، اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا، اسی لیے اخلاص توحید کو بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ ایک ہے تو ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، قل هو اللہ احد، سورۃ الاساس، سورۃ التوحید اور سورۃ الصمد، یہ سب اس کے نام ہیں۔ اس سورت کے اندر بھی 4 آیتیں ہیں، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، قرآن کریم کے مصحف میں 112 نمبر پر سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 22 نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا مقصد ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کمالات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اندر کمیاں ہیں، آپ چاہے زمین سے لے کر آسمان تک کی مخلوقات کو گن لیجئے، کسی نہ کسی ناحیے سے وہ کچھ نہ کچھ کمی کے ضرور شکار ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ واحد اور اکیلی ذات ہے جس کے اندر صرف اور صرف کمالات ہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اسی لیے وہی اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے۔ یہی اس سورت کا میسج اور پیغام ہے۔ اس سورت کے اندر اگر ہم دیکھیں قل هو اللہ احد، یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد آخر میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پہلی آیت اور آخری آیت دونوں میں ایک لفظ کامن ہے اور وہ ہے احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ آخر میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ شروع سے لے کر اخیر تک یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہے، احد کے معنی ایک، تنہا، اکیلا، وہ ایک ہے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سزا دی جا رہی تھی ایمان کی وجہ سے تو یہی کلمہ کہہ رہے تھے، احد احد، اللہ کو ایک مان لیا ہے، توحید کو اختیار کر لیا ہے، اب یہی ہمارا ایمان ہے، اب یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو اپنی سرداری اور بے نیازی میں پوری طور سے مکمل ہو، جس کے اندر سرداری اور بے نیازی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ والذی یقصد فی قضاء الحوائج، حاجتوں کو پورا کرنے میں اس کی طرف لوگ جاتے ہیں، وہ کسی سے اپنی ضرورت پوری کروانے نہیں آتا ہے، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے اس نام پہ غور کریں تو آپ کو بالکل یقین سے معلوم ہو جائے گا پوری کائنات میں سوائے اللہ رب العالمین کے دنیا والوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اسی صمد ہونے کی صفت کسی مخلوق میں تلاش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی گمراہی ہے، یہ اس کی بدعقیدگی ہے، ورنہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بے نیاز وہ ذات ہے، مانگنا اس سے ہے، وہ کسی سے مانگنے والا نہیں، بقیہ سب اس کے محتاج۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس سورت کو قرآن کا 1/3 کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کو اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے تو ایک حصہ قل هو اللہ احد ہے، اور یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعدیل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ وہ اس لیے پورے قرآن کریم کو اگر ٹاپک وائز ہم اور آپ ڈیوائڈ کریں 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم میں توحید کا بیان ہوا ہے، نمبر 2 احکامات کا بیان ہوا ہے، یعنی مسئلے مسائل تھوڑے بہت وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں، اور نمبر 3 قصص، واقعات بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں پرانی قوموں کے، اور کچھ واقعات جیسے اصحاب کہف کے، ذوالقرنین کے، اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو 3 ٹاپکس میں قرآن کریم کو آپ بانٹ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا ٹاپک، بڑا موضوع ہے توحید، اور اس صورت کے اندر صرف اور صرف توحید ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی یہ صورت ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کریم کی یہ صورت کے اندر صرف اور صرف توحید کا بیان ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے، یا یوں کہیے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے۔ اس لفظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے گمراہ اور باطل فرقوں پر رد کیا۔ دنیا کے اندر عقیدے کے اعتبار سے، مذہب اور دین کے اعتبار سے سب سے باطل فرقہ یہودیت پہ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ایک پیغمبر حضرت عزیر یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرکیہ جملے کے رد کرتے ہوئے بیان فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رد کر دیا لم یلد
اس نے تو کوئی بیٹا جنا ہی نہیں ہے، وہ تو باپ ہے ہی نہیں، تو کیسے اس کو کسی کو اس کا بیٹا قرار دے رہا ہو؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ رد کیا۔ وہیں پر یہ والی بیماری کرسچن کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ہی آیت کے ذریعے سے مذہب یہودیت اور مذہب عیسائیت دونوں کو رد فرمایا۔ اور قرآن کی یہ سب سے چھوٹی اور آسان وہ آیت ہے جس نے مختصر بلکہ 2 لفظوں میں 2 بڑے دنیا کے مذہب کو باطل ہونا ثابت کر دیا ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ اور اس طرح سے دنیا کے جس مذہب میں اس طرح کا کوئی عقیدہ پایا جاتا ہو، نعوذ باللہ کہ یہ بھگوان کے بیٹے ہیں، بھگوان نے ان کو اپنے اس ہاتھ سے پیدا کیا، ان کو پیر سے پیدا کیا، ان کو بدن کے اس حصے سے پیدا کیا، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ بیٹا اور باپ کے رشتے سے جو بھی اپنے گاڈ اور اپنے ایشور اور جس کو بھی اپنا یہ کائنات کا سب سے بڑا مانتا ہے، اس طرح کے الفاظات سے جو بھی تعبیرات کی جائیں سب کے سب باطل ہے۔ اور یہ آیت لم یلد ولم یولد اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات اور دلیل نہیں ہے، بس چھوٹی سی آیت لم یلد ولم یولد۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں مذہب یہودیت کو غلط مانتا ہوں، میں عیسائیت کو غلط مانتا ہوں، وہ کہے کیوں، دلیل آپ کے پاس؟ کہ یہاں ہمارے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ بس اتنی سی دلیل سے یہودیت باطل ہو جائے گی، عیسائیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کا مشترکہ نعرہ ہے عزیر اللہ کے بیٹے، اور یہ کہتا ہے کہ عیسائی اللہ کے بیٹے، اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی اپنی کتابوں میں، ان کے عقائد میں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت کو بیان کیا ہے اور سیدھا میسج دیا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو دستگیر ہے، وہی ہے حاجت روائی کرنے والا، وہی ہے مشکل کشائی کرنے والا، اسی سے مانگا کرو، کسی اور سے نہ مانگا کرو، کیونکہ وہی صمد ہے، اور اس کے بارے میں اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھو۔ افسوس ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کسی انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے اس سے ملتا جلتا عقیدہ اختیار کر لیا اور کہنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ بہت ہی بدترین عقیدہ ہے جو افسوس سے مسلمانوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ سورۃ المسد اور سورۃ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔